بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات انفاق ذکر کی جائیں گی، یعنی سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 پارے پر مشتمل یہ سورت، اس کے اندر جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان آیات کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اور ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ انشاءاللہ ان آیات کو پڑھ کر اور سن کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم حکم کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم کتنا اہم ہے۔ ویسے تو انفاق فی سبیل اللہ کا یہ حکم یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم پورے قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز اور اسلوب سے ذکر کیا ہے، لیکن بطور خاص سورہ بقرہ کے اندر ان آیات کو بہت وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اور کھول کھول کر ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کو جمع کیا گیا اور ان کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ایسی تمام آیات جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، ان کے اندر اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 6 طرح کے مضامین ہمیں ان آیات کے اندر ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انفاق کا حکم کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات میں انفاق کا حکم بھی دیا ہے، اور دوسری چیز انفاق کی اہمیت اور فضیلت کہ سورہ بقرہ کے اندر آیات انفاق میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے دنیا آخرت کے فائدے ذکر کیے گئے۔ تیسری چیز ان آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، کون سا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، وہ بھی ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز کیسے خرچ کیا جائے، خرچ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات انفاق میں ذکر کیا ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرائط کیا ہیں، ایک انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کن امور کا اور کن شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ بھی سورہ بقرہ کی آیات انفاق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اور چھٹی آخری چیز یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کو، صدقات کو ضائع کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ یہ 6 طرح کے مضامین ہمیں سورہ بقرہ کی آیات انفاق کے اندر ملتے ہیں، اور ایسی آیات جو سورہ بقرہ کے اندر جن میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، تقریباً 26 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ ان 26 آیات میں یہ 6 طرح کے مضامین جو آپ کے سامنے بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان 6 طرح کے مضامین کو ان 26 آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نام کے ساتھ ہم ان آیات کو شروع کرتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفات میں ایک بطور خاص صفت اور ان کا ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے عمل میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی بندے ایسے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں ساری ہی غیب کی چیزیں آ گئیں، جس میں قیامت بھی ہے، جس میں حشر نشر بھی ہے، جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بھی ہے، جس میں آخرت کے ملنے والے انعامات اور بشارتیں بھی ہیں، جس میں وعیدیں بھی ہیں، اللہ کے عذاب بھی ہیں، قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، پلصراط بھی ہے، حساب اور کتاب بھی ہے۔ جتنی مغیبات اور جتنی غیب کی چیزیں ہیں ان سب کو غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے متقی بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ برحق ہے، چاہے ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اپنے متقی اور محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صفت ذکر کی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔
اس میں بطور خاص یہ رزقناہم کا جو لفظ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ وہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ در حقیقت ہم نے ہی ان کو دیا ہے، لہذا جب ہم نے ہی دیا ہے تو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے، کسی کو کیا ملال ہونا چاہیے، کسی کو کیا ناگواری ہونی چاہیے؟ بھائی مال تو ہم نے دیا ہے، اور ہم نے ہی ان کو مال عطا کیا، اور ہم نے ہی ان سے کہا کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے راستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے در حقیقت وہ انسان اپنے مال میں سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ دوسری آیت ہے جو آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 43، 43 نمبر آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز کا قیام، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا مطلب نماز پڑھنا۔ یہ سورہ بقرہ کی وہ دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا فرض حصہ ذکر کیا ہے کہ جس کے کرنے میں انسان کو اختیار نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو وہ کہ جو انسان کے لیے اختیاری نہیں ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ دینا۔ یہ مال کی وہ عبادت ہے جو بندوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کے اندر انسان کو آپشن نہیں دیا گیا کہ آپ کی مرضی تو چاہے ثواب کمائے اور چاہے تو نہ کمائے، نہیں، ہر صورت میں کرنا ہے، یہ فرض ہے، اور فرض تو قرض کی طرح ہے، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی دوسری شکل ہوتی ہے ایکسٹرا نفلی صدقات، جن کے کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ مال کے خرچ کرنے کی فرض صورت ذکر کی ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 83، 83 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے جانے والے ایک عہد کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اور اس عہد میں کیا کیا چیزیں طے کی گئی تھی، کیا کیا شقیں ان کے اوپر لازم کی گئی تھی۔ اس آیت میثاق بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، میثاق کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا مضبوط عہد، جس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا میثاق اور عہد لیا، جس کی سب سے پہلی چیز یہ طے ہوئی تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دوسری چیز تھی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تیسری چیز تھی قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ چوتھی چیز تھی یتیموں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے عام مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو گے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ تم اچھی اور بھلی بات کہو گے۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو گے۔ ساتویں چیز یہ تھی آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ 7 وہ امور تھے جو ان کے ساتھ بطور میثاق کے طے کیے گئے تھے، اور ان سے عہد لیا گیا تھا، اور اس بات پر ان سے پکا پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت کے آخری حصے میں دیکھیے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر تم میں سے
چند تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب نے منہ پھیر لیا، تم سب نے اعراض کرنا شروع کر دیا، سوائے چند لوگوں کے، قلیل لوگوں کے، تم سب نے اس میثاق سے منہ موڑ لیا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ یہ جو 7 چیزیں طے کی گئی تھیں، ان 7 میں سے بطور خاص ایک مالی عبادت بھی ان سے طے کی گئی تھی کہ تم نے زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں دینی ہے، مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ بطور خاص ان سے عہد لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 110، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ جو بھی بھلائی کا عمل تم اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، یا جو بھی تم اپنی ذات کے فائدے کے لیے تم آگے کسی عمل کو بھیجو گے، تم اللہ کے پاس ضرور اس کو پاؤ گے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، در حقیقت وہ اس کو آگے روانہ کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے سیو کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ما تقدموا لانفسکم، تم اپنی ذات کے فائدے کے لیے جو خیر کے کام، جو بھلائی کے کام اپنے آگے روانہ کرو گے، کل اللہ کے پاس اس کو ضرور پاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی مال کی عبادت یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بطور خاص حکم دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 177 ہے، جس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم مکمل تشریح اور اس کی وضاحت اپنے پچھلے دروس میں سے ایک درس کے اندر، مستقل درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے پوری آیت کی وضاحت کرنے کے بجائے ہم اس کے اس مخصوص حصے کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت بر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقی شکل کو واضح کیا کہ ان یہودیوں اور اہل کتاب نے جو یہ کہا ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اور تم نے جو ہے بیت المقدس کو چھوڑ دیا، تم کیوں اس طریقے سے اپنے رخ کو تبدیل کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ کیا نیکی اسی چیز کا نام ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے؟ نہیں، نیکی کا حقیقی تصور اسلام کے اندر یہ ہے جو آیت بر کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، مال کو اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور آپس میں ایک دوسرے سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اور جنگ میں بھی اور تکلیفوں میں بھی صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا، یہ سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ متقی کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ آیت بر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقی شکل کو واضح کیا کہ یہ چیزیں ہیں نیکی کے کام۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نیکی ہے؟ اس آیت بر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے حقیقی شکل، حقیقی نیکی کی جو شکلیں ذکر کی ہیں یا حقیقی نیکی کے جو اعمال ذکر کیے ہیں، ان میں ایک چیز ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کا مطلب نیکی کی حقیقی شکل کو پانے کے لیے جہاں دیگر اعمال کرنے ہوں گے، وہاں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال کو ان لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ کن لوگوں پر؟ سب سے پہلے فرمایا قرابت داروں کو، دوسرا یتیموں کو، تیسرا مسکینوں کو، چوتھا مسافروں کو، پانچواں مانگنے والوں کو، چھٹا گردنیں چھڑانے کے اندر۔ ان 6 چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مال کو خرچ کرنا، یہ نیکی کی حقیقی شکل ہے۔ اور علی حبہ، اس سے معلوم ہوا کہ وہ مال کی محبت رکھنے کے باوجود
مال کی چاہت اور رغبت رکھنے کے باوجود، مال کی طرف طبیعت کے میلان کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ مال سے کوئی بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہے، مال کی ان کو بھی محبت ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، رغبت ہے، چاہت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھتے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں. 5 آیتیں ہو گئیں. چھٹی آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، 184. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مال کے خرچ کرنے کی ایک مخصوص شکل ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا اس کو طاقت ہو لیکن اس میں تکلف کرنا پڑتا ہو اور بمشکل وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا متبادل اس کو فدیہ دینا پڑے گا. یہ مال خرچ کرنے کی ایک مخصوص شکل ذکر کی گئی ہے جس کو فدیہ کہا جاتا ہے. فدیہ کا مطلب، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پر عمر رسیدہ ہے، سن رسیدہ ہے، معمر ہے، بڑی عمر کے ایسے حصے میں آ چکا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی نہ فی الحال طاقت رکھتا ہے، نہ آئندہ کوئی بظاہر طاقت حاصل ہونے کی امید ہے. اسی طرح کوئی بڑا معمر یا سن رسیدہ ہونا ضروری نہیں، اگر کوئی زندگی میں خدا نخواستہ ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے کہ اب ظاہری اسباب میں اور زمینی حقائق کے مطابق اس کے لیے اس بیماری سے نکلنا اور شفا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ظاہری اعتبار سے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دیں، قوت دے دیں، شفا دے دیں، لیکن ظاہری اسباب میں بظاہر اب کوئی امید نہ ہو تو ایسے شخص کو روزے کا متبادل یعنی فدیہ دینا ہوگا. یہ مال کے مخصوص طریقے سے خرچ کرنے کی شکل ہے جس کو فدیہ کہا جاتا ہے، اور اس فدیے کا حاصل یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر کسی مسکین کو دیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھنے کا مطلب بمشکل طاقت رکھتے ہیں، یعنی مکمل طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے طاقت رکھنے میں کافی تکلف ہے، بمشکل طاقت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ان لوگوں پر لازم ہوگا کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ فدیہ ادا کریں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ دیں. ابتدائی اسلام میں پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، اور اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہے اور فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی دے سکتا ہے. ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ اختیاری تھا، لیکن بعد میں حکم یہ فدیے کا اس حالت میں منسوخ ہو گیا کہ جبکہ کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. اب روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں فدیہ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے فی الحال تو فدیہ نہیں دے گا، وہ روزہ رکھے گا. اگر فی الحال نہیں رکھتا لیکن آگے فی المعال رکھتا ہے، یعنی آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو سکتی ہے، مثلا آج بیمار ہے، کل انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دیں گے، تو اب بھی وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ فدیے کے بجائے روزے کی بعد میں قضا کرے گا. اس کے لیے پھر فدیے کا حکم نہیں ہے. اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں جن کی وہ زندگی میں ادائیگی نہ کر سکا ہو، مثلا زندگی میں روزے اتنے لازم ہو چکے تھے کہ اس نے ان کی قضا کرنی شروع کی لیکن پھر بھی پورے نہ کر سکا، اور کچھ روزے اس کے رہ گئے، تب بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. ورثاء کے ذمے لازم نہیں، وہ دے سکتے ہیں، اگر نہ دینا چاہیں تو نہ دیں اور دینا چاہیں تو دیں. لیکن اگر کسی نے اپنی زندگی میں باقاعدہ اس چیز کو وصیت نامے کی حیثیت سے لکھ دیا یا بتا دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ذمے جتنے روزے ہوں ان کا حساب کتاب کر کے اس کی فدیے کی شکل نکال دی جائے، تو اب ورثاء کی ذمہ داری ہے اور ورثاء کے ذمے لازم اور واجب ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے ذمے روزوں کا حساب کتاب ہو تو اس کو وصیت لکھنی چاہیے. اسی طرح اگر نمازوں کا حساب کتاب ہو، روزے کا حساب کتاب ہو، زکوٰۃ کا حساب کتاب ہو، حج کبھی لازم ہوا تھا اور آپ نے ادائیگی نہیں کی، یا لوگوں کے قرض آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، لوگوں کی کچھ امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، لین دین کے معاملات اگر آپ کے ذمے کچھ اس طرح کے ہیں تو آپ کو اس کی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے تاکہ ورثاء آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق اس چیز کی ادائیگی کا اہتمام کر سکیں.
اس کے بعد پھر 7ویں آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو۔ احسان کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو عمدہ طریقے سے کرنا، اسی لیے اس کا ایک معنی نیکی کرنے کے بھی آتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، یا دوسرے الفاظ میں احسنوا، تم اچھے طریقے سے اعمال کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 195 ہے، 195۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں مت ڈالنے کا مطلب کیا؟ کہ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ کر، خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہوئے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، بخل سے کام لوگے، کنجوسی سے کام لوگے، تو در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ جیسے کہ اس آیت سے پچھلی آیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیات کے اندر جہاد کے مضامین ذکر کیے ہیں، اور اس میں جہاد کے مضامین کو ذکر کرتے ہوئے، قتال کے مضامین کو ذکر کرتے ہوئے بطور خاص یہ فرمایا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، یعنی جہاد کے موقع پر بھی مال خرچ کرنے میں پیچھے نہ رہو، کیونکہ اگر تم نے مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا تو در حقیقت تم مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کفار کا غلبہ ہوگا۔ جہاد کے اندر کمزوری کا مطلب ہے کفار پھر تم پر غالب ہوں گے، یلغار کریں گے، تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، جیسے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، برما کا معاملہ ہو، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی ہی دنیا کے اندر ایسی بستیاں، ایسے علاقے ہیں جن کے اندر مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ وہ گھناؤنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو اسلام اور شریعت کے تو ہے ہی، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ انسانیت کے بڑے علمبردار، جو انسانیت کے حقوق کے لیے بڑی آوازیں نکالنے والے، لیکن کیسے معصوم بچوں کے ساتھ درندگی اور کیسے وحشیانہ صفات کے ساتھ وہ لوگ خون بہانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ترک جہاد کا ہم پر وبال ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، حدیث میں آتا ہے جب جہاد کو ترک کر دو گے اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا حدیث کے مطابق کہ تم پر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے کھانے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اس وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے جھاگ کی طرح، لیکن تمہاری حیثیت بھی ایسے ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ کا وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو بہرحال یہ جہاد کا ترک کرنا، اللہ کے راستے میں جہادی سرگرمیوں کے اندر آگے بڑھنے سے پیچھے رہنا، اللہ کے راستے میں مال جہاد کے اندر خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنا، یہ ہے در حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، جیسے کہ ہم نے آج اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بعد 8ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کون سا مال خرچ کریں؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، تم بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فللوالدین، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین پر خرچ کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا والاقربین، قرابت داروں رشتہ داروں پر خرچ کرو، تیسرے نمبر پر فرمایا یتیموں پر خرچ کرو، چوتھے نمبر پر فرمایا والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، پانچویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرو۔
5 گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مصرف ذکر کیے. اس کا مطلب یہ کہ پوچھنے والے تو پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو. کیا مطلب؟ مال کی کوئی مخصوص شکل کہ کپڑے دینا کوئی ضروری نہیں، غلہ دینا کوئی ضروری نہیں، کسی کو پیسے دینا کوئی ضروری نہیں. جو تمہاری استطاعت میں ہو، جو تمہارے بس میں ہو، آسانی اور سہولت کے ساتھ جو میسر آ سکے، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو کرو. لیکن خرچ کرنا کن پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 بطور مثال کے ذکر کیے. ان میں 5 کے اندر آپ غور کیجئے گا، سب سے پہلے نمبر پر والدین ذکر کیے. سب سے پہلے نمبر پر والدین ذکر کیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین بھی انسان کے خرچ کرنے کا محل ہے. آج ہم دنیا جہاں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو، مفلسوں کو اور اسی طریقے سے مستحقوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سب خرچ کرنے کی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھیے والدین بھی خرچ کرنے کی جگہ ہے. اولاد اگر والدین پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا مال کوئی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ خرچ کرنے کے لیے انتہائی افضل ترین مصرف ہے. اس لیے کہ والدین کے ساتھ اس میں حسن سلوک بھی ہوگا، والدین کی خوبی بھی حاصل ہوگی، والدین کی ضرورت کا پورا کرنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. اور ایسی صورت میں کہ بطور خاص جبکہ والدین مستحق ہوں، والدین مفلس ہوں، والدین ضرورت مند ہوں، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے. ساری زندگی والدین اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو رگڑتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کر کے آج جب اولاد کمانے کے قابل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ جی میرے بیوی بچے. اگر میں اپنی ماں کے لیے دوائیاں لے کر آیا تو میں اپنی بیوی بچوں کو کیسے ان کی ضروریات پوری کر سکوں گا؟ آج معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. آپ خود معاشرے کے اندر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات والدین کے پاس اپنی بیماری کے لیے دوائی خریدنے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کی فیس تک کے پیسے نہیں ہوتے، اور اولاد جو ہے وہ چمکتی دمکتی گاڑیوں میں اپنے بچوں کو لے کے گھوم رہی ہوتی ہے. کیا یہ منظر آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہمیں؟ یاد رکھیے، اگر والدین مستحق ہیں، اگر والدین ضرورت مند ہیں، اگر والدین حاجت مند ہیں، اور آپ نے اپنے بیوی بچوں کو فوقیت دی اور اپنے والدین کو نہ پوچھا، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ لازم ہے. یہ نفقہ کوئی نفلی نفقہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو ثواب ملے گا. یہ واجب ہے. انسان کے ذمے جو نفقات لازم ہوتے ہیں، فقہا نے اس میں ایک والدین بھی ذکر کیے ہیں کہ بچے اگر اولاد اگر صاحب حیثیت ہوں اور والدین مفلس ہوں اور ضرورت مند ہوں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے اسی طرح اپنے والدین پر بھی خرچ کرے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر والدین ضرورت مند نہیں ہیں، اگر والدین حاجت مند نہیں ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب وسعت ہیں، اللہ نے ان کو کشادگی اور فراوانی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اگر ان پر اولاد خرچ نہ کرے تو شرعاً وہ اس بات کا پابند نہیں، گناہگار نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی اخلاقی اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے مال میں سے اپنے والدین پر خرچ پھر بھی کرتا رہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی دعائیں ملیں گی، اس سے ان کی خوشیاں ملیں گی، اس سے ان کی انسان کے دل کی محبتیں ملیں گی. اس لیے اپنے والدین پر خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہیں. یہاں آپ دیکھ لیجئے 5 مصارف میں بطور خاص سب سے پہلے والدین ذکر کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ والدین پر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر اقارب، تیسرے نمبر پر یتامہ، چوتھے نمبر پر مساکین اور 5ویں نمبر پر ابن السبیل جس کو مسافر کہا جاتا ہے. بہرحال ان سارے مصارف میں انسان خرچ کرے، باقی کیا خرچ کرے، کیا دے، وہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. پھر آیت کے آخر میں فرمایا تم نیکی کا کوئی بھی کام کرو اللہ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم نیکی کا جو بھی کام کرو گے اللہ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیا مطلب؟ چاہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے تم اللہ کے راستے میں کوئی اور اپنی بدنی عبادت سر انجام دو یا مالی عبادت سر انجام دو یا کوئی بھی نیکی کا کام تمہیں کرنے کا موقع ملتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. بہرحال اس آیت سے بہت اہم ہماری زندگی کے اندر جو کرنے کا حکم معلوم ہوا وہ یہ کہ ہمیں اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے والدین پر خرچ کرنا چاہیے. 8 آیتیں ہو گئیں. 9ویں آیت نمبر ہے 219.
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، وہی سوال جو پچھلی آیت میں کیا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہ کیا خرچ کریں، یہی سوال ریپیٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے العفو۔ العفو اس کا مطلب ضرورت سے زائد جو تمہارے پاس مال ہے وہ خرچ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ضرورت کے بقدر جو مال ہے وہ تم روک سکتے ہو، جیسے کہ انسان اپنی ذات سے متعلق، اپنی بیوی سے متعلق، اپنے بچوں سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ ضرورت کی چیزیں انسان اپنے پاس روکے، لیکن ضرورت سے زائد چیز، ضرورت سے زائد مال، ضرورت سے زائد کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت سے زائد لباس اور پوشاک سے متعلق چیزیں، ضرورت سے زائد ساز و سامان کی چیزیں، یہ سب ضرورت سے زائد میں آ جاتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ انسان جمع کرنے اور جمع کرتے رہنے کے پیچھے پڑنے کے بجائے اللہ کے راستے میں دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان اپنی ضرورت کے بقدر مال روک سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی ذات یا اپنے بیوی بچوں کی ذات سے متعلق مال کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان روکے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کا ضرورت سے زائد مال کو روکنا، مال کو جمع کرنے اور مال کو بڑھانے اور اپنا اسٹیٹس آگے سے آگے کرنے کے بارے میں لگنا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شریعت کے حقوق وہ پورے کرتا ہو، مال کے شرعی حقوق پورے کرتا ہو تو ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے، شرعی مسئلے کی روح سے اس کے لیے مال جمع کرنا ضرورت سے زائد بھی جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے شرعی حقوق ادا کرے۔ لیکن اس میں اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ انسان اس کو خرچ کرے۔ العفو، اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا گیا ہے ضرورت سے زائد مال۔ فرمایا قل العفو، ضرورت سے زائد مال۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر کئی ساری شکلیں اپنی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے، آپ کے گھر میں کھانا تیار ہوتا ہے، اس کھانے کے اندر جو ضرورت کی مقدار آپ کی ہے اس کو آپ استعمال کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو استعمال کریں۔ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، بچ جائے اس کو پھینکنے، سڑنے یا ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کو دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مال کھا کے بقیہ مال ڈسٹ بن میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، شادی بیاہ کے اندر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر دیکھیں کتنی روٹیوں کے ٹکڑے، کتنی بھوٹیوں کے ٹکڑے اور کتنی ڈرنکس کی چیزیں اور کتنی ریفریشمنٹ کی چیزیں ڈسٹ بنوں کے اندر ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کیا یہ رزق کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب نہیں دینا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے تمہیں مال اس لیے دیا تھا کہ تم کچرے میں ڈالو؟ ہاں، مال اگر بچ جاتا ہے، مثلا اگر آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں اگلے وقت کے لیے، جیسے گھر میں کھانا مقدار سے زائد پک گیا، آپ نے پکا لیا، پک گیا، اس کے بعد اب بچ گیا تو آپ نے فریج کے اندر رکھ دیا، ٹھیک ہے شام میں کھا لیں گے، اگلے وقت میں کھا لیں گے، ٹھیک ہے، ضائع نہیں ہوا، آپ روک سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں بھی پسندیدہ شکل یہ ہے کہ اگر وہ کھانا بچ گیا ہے تو اگر آپ کسی کو صدقہ کر دیں، اگر آپ کسی غریب کو کھلا دیں، اگر آپ کے صدقے کی کوئی شکل اس میں بن سکتی ہے تو وہ پسندیدہ بات ہے۔ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے اگر آپ نے اس کو اگلے وقت کے لیے روک لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو صدقہ کر دیں تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ لیکن اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں، آپ اس کو کوڑا کرکٹ کا رزق کی نظر کریں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جب انسان کے پاس پیسے زائد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بہتات فرماتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی دیتے ہیں، تو پھر ساتھ میں کچھ یہ چیزیں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں جو آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کبھی اگر ایسا کیا ہو
تو اس پہ توبہ کریں، کیونکہ یہ رزق کی ناقدری ہے، انتہائی درجے کی ناقدری۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہہ دیجئے العفو، ضرورت سے زائد۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ آیتیں بھی ہیں اور آیات کا دوسرا ترجمہ احکام بھی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے قرآن کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور تدبر سے کام لو۔ وہ آیتیں ہو گئیں 10ویں آیت، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 245۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ آیت نمبر 245 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَنْ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت اچھے طریقے سے قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فائدے کے لیے اتنا بڑا چڑھا کر دے کہ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ ہی يَقْبِضُ مال کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور اللہ تعالیٰ ہی مال کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 245 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ آپ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عجیب اس کے اندر ایک منظر نظر آتا ہے، ایک پہلو نظر آتا ہے کہ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی شروع میں پہلی آیت جو ذکر کی گئی تھی کہ وہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا، ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ مال کس کا ہے؟ کیا ہمارا ہے؟ ہم اس کے مالک ہیں؟ نہیں، وہ مال تو اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم تو صرف اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اللہ مالک تو اللہ ہے، ملکیت حقیقی سب چیزوں کی اللہ کے پاس ہے، ہم تو ظاہری اعتبار سے مالک بنے بیٹھے ہیں، ہم مالک نہیں، در حقیقت ہم تو امین ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کا کیا عجیب پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ مال ہم نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کو دے رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کو دینے کا بھی عجیب انداز کہ ہم اللہ کو نہیں دے رہے، ہم اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں نا، غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، فقیروں کو دے رہے ہیں، سائلین کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں۔ یہ مال ہم اللہ کو تو نہیں دے رہے، ایک تو مال ہمارا نہیں اللہ کا ہے، دوسرا دے بھی اللہ کو نہیں رہے، اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن قرض کس کو دینا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو قرض دینا۔ حالانکہ آپ سوچیں ذرا، مال بھی اللہ کا ہے اور دے بھی ہم اللہ کو نہیں رہے، پھر بھی قرض کس کو دینا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فائدے کے لیے اتنا بڑا چڑھا کر دے کہ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اب مال بھی اللہ کا اور دیا بھی اللہ کو نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ اس کو تعبیر کر رہے ہیں اس بات سے کہ یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کو قرض دینا۔ جب اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ریٹرن ہر صورت میں ہوگا، کیونکہ قرض جب ہوتا ہے نا تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واپس ہوگا ہر صورت میں۔ آپ نے کہیں مال انویسٹ کیا ہے، اگر اس میں آپ کو دھوکا ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پروفٹ کے بجائے لاس ہو جائے، لیکن جب مال قرض میں دیتے ہیں تو قرض ہر صورت میں واپس ملتا ہے، کیونکہ قرض کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے بھلے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، قرض تو بہرحال آپ کا سیو ہے۔ اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا، اور قرض سے تعبیر کرنے کا مطلب ریٹرن ہر صورت میں ہوگا، ریٹرن ہر صورت میں ہوگا۔ اچھا، ریٹرن بھی صرف اتنا نہیں ہوگا جتنا دیا ہے، مثلا اگر آپ نے 500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے تو یہ 500 روپے ہی صرف واپس نہیں ہوں گے، بلکہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے اتنا بڑا چڑھا کر اس کو دیتے ہیں کہ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ 500 روپے کتنا اللہ بڑھائیں گے؟ اللہ کی مرضی ہے،
اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کتنا بڑھائیں گے۔ ظاہری ضابطہ نیکیوں کا یہ ہے کہ 1 کا 10 ملتا ہے، 1 نیکی کریں 10 ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر آگے وہ آیت آ بھی رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو 1 اور 10 سے بیان کرنے کے بجائے اللہ نے 1 کو 700 سے بیان کیا ہے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جس کو زمین میں ڈالا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 100 دانے حاصل ہوئے۔ اس کا مطلب 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر 700 گنا اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ تو عام نیکی کا ضابطہ یہ کہ 1 کا تناسب ہوگا 10 سے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے مال کا تناسب 1 کا 700 گنا سے ہوگا، اور وہ بھی 700 گنا آخری لمٹ نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی جس کو جتنا چاہیں گے 2 گنا 6 گنا 4 گنا جتنا بھی کرنا چاہیں گے کریں گے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ تو ایک تو قرض سے تعبیر کرنے کا مطلب ریٹرن ضرور ہوگا، دوسرا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا سے یہ بتا دیا کہ ریٹرن اتنا نہیں ہوگا جتنا تم نے دیا ہے، بلکہ اس میں کئی گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صدقہ خیرات، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ صرف صدقہ خیرات نہیں ہے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ یہ انویسٹمنٹ کی انتہائی بہترین اور سیف ترین شکل ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بہترین انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دنیا میں انسان انویسٹ کرتا ہے پیسہ، بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لاس ہو جاتا ہے، بعض اوقات جہاں کہیں مال لگایا تھا وہی لے کے بھاگ جاتے ہیں، دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، بددیانتی بھی ہو جاتی ہے، امانت میں خیانت بھی ہو جاتی ہے، لوگ فراڈ بھی کر لیتے ہیں، مکر و فریب سے بھی کام لے لیتے ہیں، جھوٹ اور مکر کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں قسم کی اس کے ساتھ تجارت کے اندر انسان کی رزق لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ مال دینا جو در حقیقت اللہ کو دینا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو دینا ہے، لیکن اللہ پھر بھی اس کو اپنے دینے سے تعبیر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں پر خرچ کیے جانے والے مال کو یہ حیثیت دی کہ وہ اللہ کو دینا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، مال میں تنگی یا وسعت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی کسی کے مال کو تنگ بھی کر دیتے ہیں، کسی کے مال کو وسیع بھی کر دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہ قبض اور بسط یعنی غربت یا امیری، دوسرے انداز میں اس کو کشادگی یا بدحالی، خوشحالی یا بدحالی، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غربت کی حالت میں بھی یہ آیت ذہن میں رکھے، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی غربت کی حالت میں اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ میرے پاس اگر مال کم ہے یا نہیں ہے، یا میرے پاس وسعت نہیں، وسائل کی تنگی ہے، زندگی میں معاشی کرائسس کا میں شکار ہوں، کوئی بات نہیں، واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، پیسوں میں کھیل رہا ہے، دولت کا انبار ہے، اللہ نے دنیاوی فراوانی کشادگی اور خوشحالی دی ہوئی ہے، تب بھی وہ اس آیت کو فراموش نہ کرے اور یاد رکھے کہ یہ فراوانی، یہ دولت مندی، یہ کشادگی، یہ خوشحالی اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی مال میں تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور وسعت بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ غربت اور امیری یہ دنیا میں کسی کے افضل یا غیر افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب افضل نہیں ہے اور امیر افضل ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں اس لیے وہ دنیاوی اعتبار سے مفلوق الحال ہے، اور امیر کے پاس سب کچھ ہے تو اس کا مطلب وہ بہت افضل ہے۔ نہیں، غربت اور امیری پر کوئی انسان کی افضلیت کا مدار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ کالے گورے ہونے سے کوئی افضلیت کا تعلق نہیں ہے، خوبصورت یا بدصورت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، امیری یا غریبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قوم اور برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مصلحتاً کشادگی دے دیتے ہیں، کسی کو مصلحتاً اس کے علم میں اور اس کی حکمت میں یہ ہوتا ہے، اور
وہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اگر غربت دینی ہے تو کیوں دینی ہے. واللہ یقبض. انسان کا کام یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. 10 آیتیں ہو گئیں. 11ویں آیت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ وہ آیت ہے جس کا بھی میں حوالہ دے رہا تھا. یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 261. اللہ تعالیٰ نے اس میں مال خرچ کرنے والوں کی نہایت عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے فضیلت کو بیان کیا ہے. چنانچہ فرمائے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ 7 بالیں نکال دے. 7 بالیں، حالانکہ وہ ایک دانہ تھا، زمین میں ڈالا گیا، زمین میں بویا گیا، اس سے زمین سے 7 بالیں نکلی. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان میں سے 7 بالوں میں سے ہر بال میں 100 دانے ہوں. تو آپ نے زمین میں کتنے دانے ڈالے تھے؟ ایک دانہ، اور نکلے کتنے؟ 700 دانے، کیونکہ 7 بالیں نکلی، ایک بال میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوئے. تو جس طرح ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوئے، اسی طرح 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ کو 700 گنا ثواب ملے گا. یہ ہے قرآن کی وہ آیت جس سے یہ بات بہت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقہ خیرات کرنے کا معاملہ عام نیکیوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ عام نیکیوں کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک کا تناسب 10 سے ہے. لیکن صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ وہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ جس کا تناسب 1 اور 10 نہیں بلکہ 1 اور 700 گنا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی 700 گنا کوئی آخری لمٹ نہیں. آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جتنا خلوص کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ، اچھے سے اچھے طریقے سے اپنے مال کے بہتر سے بہتر حصے کو اللہ کے راستے میں جتنی خلوص کے ساتھ تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہوئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں اس سے بھی کئی گنا اور اضافہ کر دیتے ہیں، 700 گنا سے بھی بڑھا چڑھا کر. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کی وسعت میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ وہ 1 کا 700 گنا سے بڑھا کر اگر دے گا تو شاید نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی کمی آ جائے گی. نہیں، واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت کشادگی والا ہے. علیم، اور خوب جاننے والا ہے. اس صفت میں یہ بتا دیا کہ اللہ تمہارے خرچ کیے جانے والے مال کو، تمہارے خرچ کرنے کے طریقے کو، تمہارے خرچ کی جانے والی نیت کو خوب جانتا ہے کہ تم کس جذبے سے خرچ کر رہے ہو. لہذا جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق تمہاری اچھی سے اچھی نیت کا زیادہ سے زیادہ صلہ اللہ عطا کریں. یہ سورہ بقرہ کی 11 آیتیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ بقیہ آیتیں اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. یہ کل 26 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر یہ مضامین ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک تو خرچ کرنا چاہیے، دوسرا خرچ کرنے کی اہمیت، تیسرا کیا خرچ کرنا چاہیے، چوتھا کیسے خرچ کرنا چاہیے، پانچواں خرچ کرنے کی شرائط، اور چھٹی چیز یہ کہ خرچ کرنے میں ایسے امور جو صدقے کو باطل کر دیتے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ. یہ آپ کو 26 آیتوں میں یہ مضامین ملیں گے. ابھی ہمارے سامنے جو آیتیں گزری اس میں آپ نے دیکھا کہ اب تک جو مضامین گزرے اس میں ایک تو یہ کہ خرچ کرنے کا حکم آیا ہمارے سامنے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ حکم آیا. فضیلت بھی آئی کہ خرچ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، بڑھاتے چڑھاتے ہیں. اس کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا اور اللہ اس کو ریٹرن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. یہ خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت آئی. اسی طرح یہ بات بھی سامنے آئی کہ کیا خرچ کیا جائے. جواب یہ آیا قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں کہ ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرو. اس بات کا مزید جواب اگلی آیت میں اور بھی آ رہا ہے کہ اور کیا کیا خرچ کرنا چاہیے. ایک تو یہ نا کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں،
دوسرا اور کیا کیا خرچ کرنا چاہیے، مزید بھی آیات آ رہی ہیں، ان کے اندر یہ مضمون اور بھی کثرت سے آ رہا ہے. اور اسی طرح بہت اہم مضمون جو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ خرچ کرنے کی شرائط کیا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. خرچ کرنے کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں کہ جس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھی آگے آیات میں آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنائے. انفاق فی سبیل اللہ کے اس عمل میں ہمیں سبقت کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام دنیا آخرت کی جائز ضروریات اور حاجات کو پورا فرما. تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما. دنیا آخرت کی ہر خیر ہمیں نصیب فرما، اور ہر شر سے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما. ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والوں کی کامل بال مغفرت فرما. ہم سب کو اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی، اپنے مال کی، اپنے رزق کی، اپنی زندگی کے اندر ملنے والی تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. نعمتوں کی ناقدری سے، ناشکری سے، کفران نعمت کا ارتکاب کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو، اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں تمام شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خیریں عطا فرما. سب کو ان کی تمام یا اللہ نیک آرزوؤں اور نیک تمناؤں میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہم اپنی اصلاح، اپنی ہدایت، اپنی تربیت کی فکر لے کر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. ہماری اس فکر کو قبول فرما، اور اس کی برکت سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے اخلاق بہتر بنا، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا ظاہر، ہمارے باطن، ہمارا قول، ہمارا فعل، سب کچھ سنوار دے، سب کچھ درست کر دے. ہمیں سچا پکا حقیقی مسلمان بنا دے. یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.